اچھا کلرز کی سائیکالوجی بھی آپ سمجھتی ہیں؟ ہاں. کوئی کلر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے؟ جی جیسے کہ ہم راہو کے کلر مانتے ہیں. راہو کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی ایک اب میں آپ کو کیسے راہو تو مچھلی ہوتی ہے یہ پتہ ہے مجھے. آپ 4 ایئر کا اسٹڈی کرو نا پھر آپ کو ایک پلانٹ ہے جو کہ موسٹلی ڈسٹرب کرتا ہے ہم لوگوں کو. ہمارے کام تھوڑے جب اسٹک ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں راہو کیتو کا جو پوزیشن ہے وہ آپ کے برتھ چارٹ میں خراب ہے, وہ 2.5 سال تک 1.5 سال تک ایک جگہ پہ رکتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو تو آپ نے صرف اپنے رشتہ داروں کو برا نہیں کہنا, اپنے راہو کو بھی کہنا ہے. ہاں جی بالکل, کچھ پلانٹس کا بھی قصور ہوتا ہے. تو پھر ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بلیک کلر اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ڈارک بلو کلر اوائڈ کریں. پھر اس کے بعد ریڈ اور یلو کلر, ڈارک کلر, یہ 4 کلرز جو ہیں وہ اگر ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان جو کلرز کی انرجی ہے وہ تھوڑا جو ہے آپ کو نیگیٹو بھی کر دیتی ہے. الون بھی آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں, سائیکلوجیکل بھی یہ چیزیں افیکٹ ہے کہ یہ کلرز کی جو ڈارک کلرز کی انرجی ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی ڈاؤن کرتی ہے. اچھا جی, تو یہ کلرز لائک کس طرح سے آپ کو ڈیسائیڈ کر کے مطلب ویئر کرنے چاہیے یا اپنی لائف میں یوز کرنے چاہیے؟ زوڈیک سائنس کی بیس پر ایسا ہوتا ہے کس طرح؟ جیسے ہاں زوڈیک سائن پہ بھی جیسے آپ اسپیسیفک پرسنالٹیز کو دیکھیں, ہمارے پولیٹیشینس کو دیکھیں, ہالی ووڈ بالی ووڈ سیلیبریٹیز کو دیکھیں, جب بھی ان کا کوئی میجر ایونٹ ہوتا ہے تو ایک ہی کلر ٹون میں وہ اپنے ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں, بیکاز وہ اپنے اس جو ہے لکی کلر کے ساتھ چلتے ہیں. دوسرا, جب بھی آپ دیکھو گے کلر سائیکالوجی اگر آپ ریڈ کرو گے تو لائٹ کلر جو ہیں جیسے بلو از رائل کلر, تو وہ رائلٹی آپ کی پرسنالٹی میں لائے گا. گرے اینڈ وائٹ کلر دا کلرز آف پیس, جب بھی آپ یہ کلر پہنو گے آپ یو فیل ویری پیسفل, آپ کا پرسنالٹی بڑا گریسفل لگے گا. پھر جی اور کون سے کلرز ہیں, دس لاٹ آف کلرز جن کی ہر کلر کی ایک مسٹری ہے اس کے پیچھے, تو اس پہ پھر لمبا ڈسکشن ہو سکتا ہے. لیکن عموماً کون سے کلرز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, پہننے چاہیے اگر آپ ویئر کرنا چاہتے ہو تو آپ جیسے پازیٹیو کلرز میں آپ لائٹ کلرز میں بلو شیپ میں چلے جائیں. پھر یہ پنک ٹونز جو ہیں وہ ساری لائٹ پنک ٹونز, گرے اور وائٹ. پھر یہ ہے کہ جو اسکن کے کلرز ہیں یہ سارے کلرز جب بھی آپ پہنو گے آپ خود نوٹس کرو گے آپ کا پرسنالٹی بہت گریسفل لگے گا, آپ کو بڑی جو ہے وہ پازیٹیو انرجیز یہ آپ میں انجیکٹ کرتے ہیں جب بھی آپ یہ اگر آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں فار انسٹنس. میں نے اکثر سنا ہے کہ بلو بلیک اس طرح کے کلرز پہننے چاہیے. آپ بتائیں کہ کون سے کلرز ہونے چاہیے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا جیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پرسنالٹی جو ہے وہ پرومیننٹ لگے, گریسفل لگے, پیسفل لگے, تو پھر آپ جو ہے وہ گرے, بلیک, رائل بلو یہ شیڈز جب بھی آپ پہن کے جاؤ گے تو آپ کا پرسنالٹی بہت پیسفل لگے گا. جیسے گرین کے جو شیڈز ہیں, گرین کہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو نیچر, تو وہ بڑا ہی ایک جو ہے وہ آپ کو نیچر سے ریلیٹ کرے گا, آپ کے اندر جو ہے وہ پیس انجیکٹ کرے گا. گرین جب بھی ڈپریشن جس کو ہوتا ہے زیادہ, ہم اس سے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ گرین کلر ویئر کریں. اچھا, یا گرینری میں بیٹھیں. ہاں, اسٹونس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اسٹونس ویئر کرنے سے کیا انسان کو واقعی دولت, شہرت جو وہ چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے؟ یہ ایک فیبریکیٹڈ چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ متھ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی متھ لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ امیر ہو جاؤ گے, یہ اسٹون پہنو گے تو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو مرجان کا ذکر ہے, یاقوت کا ذکر ہے. پتھر خریدنے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اب امبانی جیسے لوگ جو ہیں ان کی فیملی جیسے لوگ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو 2 پتھر ہیں آپ دیکھیں قرآن میں ان کا ذکر ہے, تو پھر آپ کیسے ان کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ ہاں, یہ پتھر جو ہیں آپ میں آپ کے ارد گرد ایک سیفٹی پینل یا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کریٹ کر دیں گے, پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کریٹ کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں آپ جو ہیں وہ مرجان پہنیں, وہ آپ کو اوور تھنکنگ سے بچائے گا, آپ کو جو ہے نیگیٹیوٹی سے بچائے گا. یاقوت کا ہم سجیسٹ کرتے ہیں, یہ سب انرجی ہے جی, جن کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے یا جن کو کوئی بیمار زیادہ رہتے تو ہم کہتے ہیں یاقوت پہنیں تاکہ جو ہے آپ بیماریوں سے دور رہیں. بلو سفائر پہننے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں سفائر پہنے, تو سفائر جو ہے وہ بڑا ہیوی پتھر ہوتا ہے. اچھا, کبھی کسی کو راس آ جائے تو آ جائے. اچھا, جب ایک تو ہمیں یہ بھی نہیں نا سمجھ کے پہننا کس طرح سے, جیسے زیادہ پتھر پہننا جو ہے وہ یہودی جو تھے نا
وہ پہنتے تھے، جو لوگ پہنتے تھے زیادہ ہر انگلی میں لوگوں نے اسٹون پہنا ہوا ہے، تو وہ جو ہے ایک بالکل غلط چیز ہے. اگر اسٹون، ہماری بڑی اسپرچل پرسنالٹیز جو بھی ہسٹری میں آئی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اسٹونز پہنتے ہیں، پیغمبروں نے پہنے ہیں اسٹون. پھر یہ کہ آپ نے اسٹون پہننا ہے صرف یہ چھوٹی فنگر، پنکی فنگر اور رنگ فنگر میں. اور اسٹون پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ چاندی میں بنوا کے آپ پہنیں اور آپ کی اسکن کو ٹچ ہو تو ہی وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا، ادروائز ویسٹڈ ہے اگر آپ جو بھی پہنو گے. ہاں اگر جو آپ کو پتھر سوٹ نہیں کرتا، یا تو وہ گم ہو جاتا ہے، یا آپ کے سر میں درد رہے گا، یا آپ کو شولڈر پہ برڈن رہے گا، یا آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ نیگیٹو آپ کو فیل ہوگا، تو آپ پھر وہ پتھر جو ہے. تو سلمان خان کا بھی وہ بڑا فیمس ہے فیروزہ، کہ جب ان پر کوئی ٹف ٹائم آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا فیروزہ ہم کہتے ہیں اس کو نا، میں ذرا جلالی پتھر بھی کہتی ہوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا پیس بھی انجیکٹ کرتا ہے غصے والوں میں، اور غصہ بھی آپ کو آٹومیٹکلی، جس کو سوٹ نہیں کرتا اس میں غصے کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جائے گا. تو پھر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو پراپر اس حساب سے. آپ نے کوئی پتھر پہنا ہوا ہے؟ جی میں نے پتھر تو خیر نہیں پہنا ہوا، لیکن یہ کہ میں نے ڈائمنڈ پہنا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ تھوڑا مجھے پازیٹیوٹی دیتا ہے، تو اچھا ہے کہ آپ پہنے. اور یہ جو کلرز آپ نے اتنے پیارے گرین پرپل کا کمبینیشن پہنے ہیں، یہ بھی کوئی خاص سائیکالوجی؟ بالکل، میں نے کہا ذرا وائبرنٹ لگنا چاہیے نا تھوڑا اسکرین کے حساب سے، تو اس حساب سے میں نے پہ کلرز. زبردست. اچھا چلے، یہ تو ہو گئی جنرل ڈسکشن. اب میں تھوڑا اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی فکر مند ہوں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا کہتا ہے ذائچہ پاکستان کا آگے آئندہ کے دنوں میں، کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں؟ اکانومی ہماری اسٹرانگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں 2025 جب سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس پہ بڑی بات اس پہ کی تھی کہ پاکستان کے حالات پہ، یہ تو ہم جتنے بھی ایسٹرولوجر ان کو بھی آپ سنو گے تو ان کہتے ہیں اینڈ آف دا ورلڈ کی طرف نا تھوڑے پہلے اسٹیپس ہیں. میں تو کہتی ہوں سپر پاور بھی شاید آپ کو چینج ہوتے ہوئے دکھے گی آگے جا کے، سپر پاور بھی چینج ہوگی. پھر یہ ہے کہ کون لگ رہا ہے سپر پاور؟ میرے خیال سے میرے جو مجھے لگتا ہے تو وہ چائنا کی طرف کلیئر جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہوئی سپر پاور جاتی ہوئی دکھ رہی ہے. تو باقی دیکھیں اللہ تو فلی جو ہے نا وہ کانسنٹریٹ کر رہا ہے ترقی کے اوپر، اس کا باقی چیزوں پہ تو دھیان نہیں ہے. بالکل، باقی دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا، پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے پیشن گوئی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اگر پاکستان کے حساب سے میں دیکھوں تو دیکھیں 9 نمبر ٹوٹل بنتا ہے، تو 9 نمبر جب بنتا ہے تو پراسپیرٹی کا نیو ری برتھ کا نمبر ہے. 9 کے بعد پھر 0 پہ ہم آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ پرانی چیزیں کچھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کچھ نئی چیزیں ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوں گی. لیکن میں نے سٹارٹ میں آتے ہی کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں نا سائے آف ریلیف ملے گا. تو 2025 تھوڑا اس طرح کا ایئر ہے کہ سائے آف ریلیف، یا تھوڑا بہت جو ہے ہم پراسپیرٹی کی طرف جائیں گے. ایئر جب سٹارٹ ہو رہا تھا میں نے کہا تھا کہ زلزلے اللہ نہ کرے، یا جو ہے وہ ایئر ریلیٹڈ آفات تھوڑی، وہ ہمیں قدرتی آفات جو ہیں ان کا ذرا خطرہ آگے بھی بنا رہے گا، اور ابھی بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت بنا رہے گا. تو اس حساب سے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ دعا اور صدقہ، بالکل یہ 2 چیزیں ایسی ہیں نا کہ یہ آپ کی تقدیر، ستارے آپ کے خراب ہیں، آپ کی ہاتھ کی لکیریں نہیں، آپ کے ہاتھ نہیں ہیں. 2 چیزیں ہیں، دعا اور صدقہ، جو کہ آپ کی ہر چیز درست کر دیتے ہیں. لیکن صدقہ درست طریقے سے دیں. جیسے یہ ڈھونگی بابے بتاتے ہیں، بکرے دے دو، سوری ٹو سے انڈے وار کے دے رہے ہو، اور بڑے غلط طریقے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے صدقہ؟ صحیح طریقہ جو ہے دیکھیں صدقہ سب سے پہلے دیکھیں آپ قرآن پڑھیں تو اس میں قرض دینا، کسی کو قرض حسنہ وہ اللہ تعالیٰ یہ پسندیدہ ترین صدقہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے ریلیٹیو میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوس میں اتنے حقدار لوگ ہیں، اتنے سفید پوش لوگ ہیں، ان کی جو بل تک نہیں دے سکتے، آپ ان کی مدد کریں. آپ کیسے کسی کو بکرا، مرغے 50,000 میں نے سنا ہے
کہ لوگ لیتے ہیں لاکھ لاکھ روپے لیتے ہیں, چونے لگاتے ہیں, تو آپ ان کو نہ دیں, آپ حقداروں کو ان کا حق پہنچائیں. یہ جو ہے ایک اوتھینٹک طریقہ ہے صدقہ دینے کا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ صرف مسکرا دینا بھی ایک صدقہ. بالکل, یہ بھی جو نہیں دے سکتا اچھے سے بات کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے, تو وہ بس نہ کریں. تو یہ بھی ایک صدقے کے ایلیمنٹ میں آ جاتا ہے.